السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال عز وجل فی القرآن العظیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم۔ فیضان گرامی، آج 17 رمضان المبارک ہے اور آج ہم مسلمانوں کی ماں ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کی تاریخ بھی ہے۔ آج ہی کی تاریخ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وصال فرمایا تھا۔ آئیے ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات پاک سے متعلق چند ضروری معلومات حاصل کریں کہ وہ ہم مسلمانوں کی ماں ہیں اور ہمارا حق ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم ام المؤمنین، ہم مسلمانوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات پاک کے گوشوں سے واقفیت حاصل کریں۔ عزیزان گرامی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی، سب سے محبوب ترین زوجہ محترمہ ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد تمام ازواج میں سب سے زیادہ عزیز، سب سے زیادہ چہیتی اور سب سے زیادہ محبوب زوجہ محترمہ آپ ہی رہی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل و کمالات بیان فرمائے، بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کا رشتہ ایک صحابیہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر حاضر آئیں اور عرض کرتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر اجازت دیں تو میں ابو بکر سے اس ضمن میں بات کروں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جیسا مناسب سمجھو بات کر کے دیکھو۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جا کر جب یہ معاملہ نکاح کے رشتے کی بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ سے کی تو اس وقت وہ اکیلی گھر میں موجود تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں نہ تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ بہن، ایسا معاملہ ہے کہ میں اس معاملے میں اس ضمن میں اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہ کر سکوں گی۔ ابو بکر سے میں اس بارے میں مشورہ کرتی ہوں اور اس کے بعد کل آنا میں تمہیں جواب دیتی ہوں۔ اگلے روز وہ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچی جواب لینے کے لیے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ میرے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے گہرے تعلقات ہیں اور برادرانہ تعلقات ہیں، تو کیا ایسے میں نہیں جانتا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ کیا ان کا نکاح حضرت عائشہ سے شرعاً ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو مجھے اس چیز کی اطلاع دو۔ انہوں نے کہا میں نہیں جانتی، مگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کر کے آپ کو ضرور اطلاع دوں گی۔ جاتے جاتے انہوں نے ایک بات اور عرض کری۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ کے نکاح کے تعلق سے ایک جگہ اور بات کر رکھی، یہ بات بھی تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں رکھ دینا۔ وہ آئیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ عرض کیا کہ ابو بکر یہ فرماتے، تو آپ نے فرمایا میرا ان کا ایمانی رشتہ ہے اور بالیقین عائشہ سے نکاح جائز ہے اور ہو سکتا ہے۔ یہ تو بات رہی نکاح کے رشتے کے آنے جانے کی۔ میں آپ کو بات ایک اور حدیث پاک کی شکل میں بتاؤں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ جبریل میرے پاس آتے ہیں اور سبز کپڑے میں لپٹی ہوئی ایک شبیہ میرے پاس لا کر کھولتے ہیں، تصویر میرے سامنے کھولتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ خاتون دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہوگی، اور وہ شبیہ جو ہوتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں یہ خاتون دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہوں گی، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بحیثیت زوجیت زوجہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود انتخاب فرما لیا تھا، کیونکہ ظاہری سبیل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما دی۔ اب چونکہ یہ بات دوسری بات اور بھی تھی کہ ایک رشتہ اور کہیں حضرت ابوبکر صدیق نے وعدہ کر رکھا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کے حوالے سے، نکاح کے حوالے سے، یہ بات بھی حضور اللہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا دی گئی تھی۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پیغام کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو یہاں پر روک دیا اور فوری طور پر کوئی قدم نہ اٹھایا۔ کچھ عرصے کے بعد ایسا اتفاق ہوا کہ جہاں حضرت ابوبکر صدیق نے رشتہ کیا تھا ان لوگوں نے اس رشتے کا انکار کر دیا، کیونکہ اس وقت تک ان لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا تھا، اور انہوں نے کہا، جن سے رشتہ ہونا تھا اس شخص نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ عائشہ کے نکاح کے بعد میرے گھر میں اسلامی معاملات کا عمل دخل شروع ہو جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بنائی ہوئی تدبیر تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے لیے رب کریم نے پیدا فرمائی تھی۔ الغرض حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ چونکہ آپ کنواری تھیں، کم عمر تھیں، اس لیے آپ کی ادائیں، آپ کے انداز میں لڑکپن، کنوارا ہونے کی وجہ سے شوخیاں، یہ ساری چیزیں آپ کی طبیعت میں بہت زیادہ تھیں، اور ان چیزوں کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل، آپ کی طبیعت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بہت زیادہ مائل ہوتی تھی اور مرغوب ہوا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھلونوں سے کھیلتے ہوئے دیکھا تو آپ نے منع نہیں فرمایا۔ آپ نے اپنے کھلونوں کے اندر چھوٹی سی گڑیا بنا رکھی تھی اور اسے پری کی شکل میں کہا تھا کہ یہ پری ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس چیز سے روکا نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نکاح فرمانے کے بعد جب حضور کی زوجیت میں جب آپ کی رخصتی ہوئی، گھر تشریف لے کر آئیں مدینہ منورہ میں، آپ کے ہجرت فرمانے کے بعد اور سارے معاملات بہتر ہو گئے، تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں شہزادیاں بڑی ہو گئی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو یہ کے بعد دیگرے ان کے نکاح کی ترکیب بنائی جائے۔ اور مشورتاً عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں اگر آپ مناسب سمجھیں تو فاطمہ کا نکاح حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے عرض کیا کہ حضرت فاطمہ کا نکاح جو ہے وہ علی سے کر دیا جائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ خوش ہوئے اس تجویز کو سن کر، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح مولا کائنات علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کے بعد ہوا۔ اور ایسے حضرت رقیہ کا نکاح بھی، کیونکہ اس سے قبل جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آ چکی تھی، ان کے وصال ہونے کے بعد پھر ان کا بھی رشتہ جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا، اور یہ گھر بیٹھی ہوئی تھی حضرت رقیہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشوراتاً عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں اور مناسب سمجھیں تو عثمان کیسے رہیں گے ان کے نکاح کے لیے۔ تو ان کا نکاح حضرت رقیہ کا بھی حضرت عائشہ کے مشورے پر اور تجویز پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہوئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ یہ کے بعد دیگر دو ذمہ داریاں آپ نے بحیثیت ماں بحسن خوبی انجام دی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، شان و فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی عظمت میں، آپ کی شان میں، آپ کی پاکیزگی میں، آپ کی طہارت میں قرآن کریم میں آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ یہ آپ کی بزرگی کا عالم ہے۔ زیادہ طویل گفتگو نہ کر سکوں گا کہ وقت کی اجازت نہیں۔ ایک موقع ایسا آیا کہ ایک حادثہ ایسا پیش آیا تھا جس کی وجہ سے منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں، آپ کی عصمت میں، آپ کی پاکیزگی میں لوگوں کے درمیان شکوک و شبہات پیدا کرنا شروع کر دیے تھے، آپ کو بدنام کرنے کے لیے سازشیں پیدا کرنا شروع کر دی تھیں، اور غلط الزامات آپ پر آپ کی پاکدامنی کے حوالے سے لگا دیے گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے حضرت جبریل امین کو بھیج کر قرآن کریم کو نازل فرما کر آپ کی طہارت کی، آپ کی پاکیزگی کی، آپ کی عفت اور عصمت کی، عظمت کی شہادت پیش فرمائی، اور قرآن کریم کی آیتیں نازل فرمائی کہ آپ پاک ہیں ان تمام الزامات سے جو مشرکین اور منافقین آپ پر لگاتے ہیں۔ آپ کی پاک دامنی کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن آیت نازل فرما کر دی تھی۔ میں نے الحمدللہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی ہیں، ان کی 18 پوسٹ تیار کی ہیں جو الحمدللہ میرے فیس بک ٹائم لائن پر موجود ہیں۔ جو ان فضائل و کمالات کو پڑھنا اور سننا چاہتے ہوں
وہ انشاءاللہ فیس بک پر وزٹ کریں، میری ٹائم لائن پر سید عبداللہ علوی بخاری اشرفی پر آپ جائیے، انشاءاللہ یہ 18 احادیث میں نے چیدہ جو تھیں ان کو جمع کیا اور وہاں پیش کر دیا ہے۔ میرے پاس وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ میں وہ احادیث آپ کے سامنے رکھتا جس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت اور آپ کے مقام و مرتبے کا آپ اندازہ لگا پاتے۔ میں چند احادیث آپ کے سامنے ضمن عرض کرتا ہوا آگے بڑھوں گا کہ ایک صحابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو انسانوں میں سب سے زیادہ عزیز، سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ساختہ فرمایا عائشہ، اور فرمایا مردوں میں، عرض کرتے ہیں مردوں میں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر۔ ایک ایسا واقعہ میں آپ کے سامنے حدیث پاک کی شکل میں عرض کروں، ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہتا تھا، وہ کھانا بڑا اچھا بنایا کرتا تھا۔ ایک روز آیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کھانا بنایا ہے، آپ کی ضیافت رکھنا چاہتا ہوں، آپ کی دعوت ہے۔ حضرت عائشہ قریب تشریف رکھتی تھی، ارشاد فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کے لیے کیا تمہارا دعوت ہے یا نہیں؟ اور ان کے لیے ارشاد فرمایا، اشارہ فرمایا کہ اور انہیں دعوت ہے یا نہیں؟ تو فرمایا نہیں۔ پھر عرض کرتا حضور آپ کی دعوت ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور ان کی؟ پھر عرض کرتے ہیں نہیں۔ پھر وہ تیسرا کہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے لیے ضیافت کا اہتمام کیا ہے، آپ کی دعوت کی کوشش کی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت عائشہ کی طرف اشارہ فرما کے ارشاد فرماتے ہیں اور ان کی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری بار جب وہ اصرار دیکھتے ہیں تو میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں جی انہیں بھی ساتھ تشریف لے آئیے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھوں کو تھامے ہوئے اٹھتے ہیں اور دعوت میں تشریف لے جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے، بے پناہ محبت۔ حدیث پاک آپ عرض کریں یہاں پر وقت کی تنگی کے باعث آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا، کم عمر تھی، لڑکپن کا زمانہ تھا اور طبیعت میں شوخی بھی تھی، اس لیے کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روٹھ بھی جایا کرتی تھی۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ روٹھ جاتی تو میرے آقا کے ان کو منانے کا انداز کیا ہوتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں مناتے تو روٹھنے کے زمانے میں تو جس پیالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پیتی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی پیالے کو اٹھاتے، اگر اس میں پانی ہوتا تو ٹھیک، ورنہ اس میں پانی شامل فرما کر اسی جگہ سے پانی کو نوش فرماتے، حضرت عائشہ کو دکھاتے کہ دیکھو تم نے یہاں سے پانی پیا تھا، میں اسی جگہ سے پانی پی رہا ہوں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جو روٹھی ہوتی اس ادا کو دیکھ کر مان جایا کرتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا محبت تھی میرے آقا کریم، اور محبت کا سلیقہ میرے آقا نے اپنی بیویوں کے ساتھ امت کو عطا فرما دیا۔ ذرا گرامی تفصیل سے عرض نہیں کر سکوں گا، بس یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کی ماں سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو بلند فرمائے، آپ کا صدقہ امت مسلمہ کی عورتوں کو عطا فرمائے، ان میں تقویٰ، طہارت، پرہیزگاری، سخاوت، شوہروں کی اطاعت و فرما برداری اور اپنے حقوق و فرائض کی ادائیگی اولاد کے حوالے سے، شوہروں کے حوالے سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔